آیت میں کہیں پر بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ الحم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن پاک کو ناظرہ پڑھیں اور اس عربی عبارات کو پڑھیں، یہ کہیں پر بھی حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اب سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے لازمی طور پر آپ کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنا پڑے گی، تو اس لیے آپ 2 آیات 4 آیات 10 آیات جتنی بھی روزانہ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اور آپ کا اس طرح سے پڑھنا، اگر وہ آپ پورے ماہ رمضان میں 1 رکوع یا 2 رکوع ہی پڑھ لیتے ہیں لیکن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں، تو یہ آپ کے 50 قرآن پاک ناظرہ دیکھ کر پڑھنے سے بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ ایک بلا تمثیل سمجھانے کے لیے ایک بات کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے غلام کو خط لکھتا ہے اور اس میں کچھ آرڈر لکھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ اس کے غلام کو، وزیر کو، جیسے ہی وہ خط ملتا ہے تو وہ اسے چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس پر کپڑا چڑھاتا ہے، اس کے اوپر خوشبو لگاتا ہے اور پھر اسے کسی بلند جگہ پہ جا کے رکھ دیتا ہے۔ روزانہ صبح جاگتا ہے، ادھر سے پھر اسے اٹھاتا ہے، پھر اسے چومتا ہے، پھر آنکھوں پہ لگاتا ہے، پھر سینے سے لگاتے ہیں اور پھر رکھ دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو بادشاہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں خط لکھا تھا، مل گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی بادشاہ سلامت مل گیا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم نے اس خط پر عمل کر لیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت، میں نے اسے چوما بہت ہے، میں نے اسے سینے سے بھی بڑا لگایا ہے، میں نے اس سے پیار بھی بڑا کیا ہے، میں نے اسے بلند جگہ پہ رکھا ہے، عطر بھی لگایا ہے، خوشبو بھی لگائی ہے، کپڑا بھی چڑھایا ہے، بہت احترام کیا ہے، یہاں تک کہ میں تو اس کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتا تھا، تو اب آپ مجھے انعام دیں۔ تو آپ دیانتداری سے بتائیں کہ کیا بادشاہ خوش ہوگا اس کی اس بات سے، یا اسے سزا دے گا یا انعام دے گا؟ یقیناً سزا دے گا، کیونکہ خط بھیجنے کا مقصد اس کو چموانا نہیں تھا، اس کو بلند جگہ پہ رکھنا نہیں تھا، اس کو سینے سے لگانا نہیں تھا، بلکہ خط بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسے پڑھو، اس کے احکامات کو صحیح طرح سے سمجھو اور پھر اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں سے بھی عمل کرواؤ۔ لیکن اس نے ایسی کوئی چیز نہیں کی۔ ہم لوگ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھتے ہیں لیکن نہ اس کی احکامات کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں۔ ہم بھی قرآن پاک کو چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، کپڑا لپیٹ کر اونچی جگہ پر بھی رکھتے ہیں، اس پر خوشبو بھی لگاتے ہیں۔ جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو سر پر قرآن پاک رکھو، جس وقت لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو تو قسم اٹھانی ہے تو قسم اٹھانے کے لیے قرآن پاک لے آؤ، کوئی فوت ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے سورۃ یاسین پڑھنے کے لیے لے آؤ۔ قرآن پاک ان مقاصد کے لیے نازل نہیں کیا گیا، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے اور اس کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اسے تم پڑھو، سمجھو اور اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں سے بھی عمل کراؤ، تاکہ ساری روئے زمین پر صرف اللہ وحدہ لا شریک کا نظام قائم ہو سکے۔ جہاں تک اس کو صرف ناظرہ پڑھنے کی بات ہے تو ہم اس کے انکار کے منکر نہیں ہیں۔ ناظرہ پڑھنے کا، دیکھ کر پڑھنے کا، آیات کی تلاوت کرنے کا یقیناً ثواب ہے، لیکن قرآن پاک ثواب کے حصول کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک تو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے، نہ کہ حصول ثواب کے لیے نازل کیا گیا۔ اس لیے جو شخص 1 رکوع پڑھ لے لیکن اس کو صحیح سمجھ کے پڑھ لے اور جن جن باتوں کا اس رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو، وہ شخص فوراً اپنا محاسبہ کرے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دے، اور جن جن کاموں سے اس رکوع میں روکا گیا ہے وہ ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے کہ میرے رب نے ان چیزوں سے منع کر دیا، یہ میں نے نہیں کرنے، تو اس کا اس طرح سے 1 رکوع پڑھنا اس کا 50 سینکڑوں قرآن پاک کے ختم کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام قرآن پاک جب پڑھتے تھے تو وہ اسی طرح سے پڑھتے تھے، کیوں وہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے، 1 آیت، دوسری آیت، تیسری آیت پڑھی، اس کو سمجھا اور اس کے ساتھ فوراً اس پر عمل کر دیا۔ جب ایک صحابی نے ایک دفعہ ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ آؤ قرآن پاک کی ایک اور آیت نازل ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر آتے ہیں، تو اس صحابی نے کہا کہ ٹھہر جو، میں ابھی نہیں آتا، جو پچھلی آیت میں نے سنی تھی پہلے اس پر مکمل عمل کر لوں۔ اس وجہ سے وہ دنیا میں برسر اقتدار تھے کہ ان لوگوں نے صحیح معنوں میں قرآن پاک کے احکامات کو عملی طور پر اپنایا تھا۔ ہم لوگ عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کیا، ہمیں ترجمہ نہیں پتا، ہمیں تفسیر نہیں پتا، تو اس کے بعد ہم کیسے اس کو پریکٹیکلی اپنے اوپر اسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہم سکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، بزنس پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، میڈیکل کی فیلڈ میں جاتے ہیں، وہاں پر ہم موٹی موٹی کئی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ان کا رٹا بھی لگا دیتے ہیں، لیکن دنیا جہان کی کامیابی کے لیے جو اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے، اس کتاب کا ہم نے صرف ترجمہ بھی نہیں پڑھا،
جس کی کل آیات 6666 ہے. تو کیا ہم اپنی زندگی کے اس وقت آپ اور میں جس عمر کے حصے میں ہیں، ہم ذرا اپنا حساب لگائیں کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں، جتنی میری عمر ہے، کیا اتنی آیات کا بھی ترجمہ میں نے پڑھا ہے صحیح کر کے؟ اتنی آیات کی تفسیر بھی میں نے پڑھی ہے؟ اگر میں 10 سال کا ہوں، 20 سال کا ہوں، 50 سال کا ہوں، تو کیا 50 سال کی آیات بھی مجھے آتی ہیں؟ 50 آیات مجھے آتی ہیں؟ ہم نے زندگی کے 1 سال میں 1 آیت کا بھی ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھا. تو اصل چیز جو اس ماہ رمضان میں آپ ویسے بھی یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان ہے کرونا وائرس کا، اللہ تعالیٰ اس سے ساری قوم کو نجات عطا فرمائے. اس میں آپ ویسے بھی گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ 2 آیات 3 آیات سے سٹارٹ کریں. روزانہ کی 2 آیات پڑھ لیں، لیکن تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہاں، جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آئے علماء کرام موجود ہیں، آپ کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں کہ اس کا میں نے ترجمہ بھی پڑھا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھی ہے، اب آگے مجھے اس کی گائیڈ لائن دے دیں کہ مجھے اس میں یہ چیز کلیئر نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دوں، وہ اس حوالے سے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ بات ہے بلا تمثیل. ایک شخص آپ کو آفر دیتا ہے کہ آپ 100 کلو پیاز لے لیں یا 1 کلو سونا لے لیں. آپ 100 کلو پیاز لیں گے یا 1 کلو سونے کا لیں گے؟ اگر آپ 100 کلو پیاز لیتے ہیں تو آپ کو بیوقوف کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیوقوف ہیں. اب آپ نے جب معیار اور مقدار کے درمیان فرق چھوڑ دیا، آپ نے مقدار مقرر کر دیا کہ میں نے اتنی صورتیں، اتنی آیتیں، اتنے سپارے وہ روزانہ پڑھنے ہیں، یہ مقدار تو آپ نے کر لی، لیکن آپ نے اس معیار کو کہ اس ایک آیت میں لکھا کیا گیا ہے، اس ایک آیت میں کہا کیا گیا ہے، اس ایک آیت میں حکم کس چیز کا دیا گیا، اس ایک آیت میں روکا کس چیز سے گیا ہے، اس چیز کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور جب آپ سکول، کالج، یونیورسٹی کی ایجوکیشن میں آپ سینکڑوں کی تعداد میں کتب پڑھ لیتے ہیں، 50، 60، 100 کتب پڑھ لیتے ہیں، تو آپ ایک قرآن پاک کی 6666 آیات میں سے 66 آیات کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 10 آیات کا بھی ترجمہ پڑھیں تو آپ 2-3 سالوں میں مکمل قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جہاں پر زندگی گزارنے کے لیے، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ہم اتنی چیزیں تیار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں قرآن پاک کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے مختصر اور جامع ایک تفسیر بھی آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے دل میں یہ بات اتر چکی ہے کہ ہمیں قرآن پاک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، تو آپ تفسیر ضیاء القرآن سے شروع کریں. ایک تو یہ آسان ہے، آسان اردو میں لکھی ہوئی، آپ کی اردو جس لیول کی بھی ہو تو آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ اس تفسیر کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے اور مستند بھی ہے. تو اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھ کر، سمجھ کر، اپنے ذات کا، اپنے نفس کا محاسبہ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا